بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے کہانی کا موضوع ہے سیدنا علی کا عدل و انصاف۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی کے پاس اصبہان سے مال آیا۔ آپ نے 7 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں آپ کو ایک روٹی بھی ملی۔ آپ نے اس کے 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پہ ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر لشکر کے 7 حصوں میں امیروں کو بلایا اور ان میں قرعہ اندازی پتہ چلے کہ ان میں سے پہلے کس کو دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ہاشمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور حضرت علی کے پاس 2 عورتیں مانگنے کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک عربی تھی، دوسری اس کی آزاد کردہ باندی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو 1 کرو تقریباً 63 من غلہ اور 40 درہم دیے جائیں۔ اس آزاد باشندہ کو تو جو ملا اسے لے کر چلی گئی، لیکن عربی عورت نے کہا، اے میرے امیر المومنین، آپ نے اس کو جتنا دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا جائے، حالانکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہے۔ اس سے حضرت علی نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام، اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جعدہ بن حیرہ نے حضرت علی کی خدمت میں آ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کے پاس 2 آدمی آئیں گے، ان میں سے ایک تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، یا یوں کہا کہ اپنے اہل و عیال اور مال دولت سے بھی زیادہ محبت ہے، اور دوسرے کا بس چلے تو آپ کو ذبح کر دے، اس لیے آپ دوسرے کے خلاف پہلے کے حق میں فیصلہ کریں۔ اس پر حضرت علی نے حضرت جعدہ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اگر یہ فیصلہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں سے حق کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب تو یہ فیصلہ جس کے حق میں چاہے ہو جائے۔ ابن عساکر حضرت اصبغ بن نہاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بازار گیا اور آپ نے دیکھا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے، اور آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے، اور آپ نے فرمایا، اپنی جگہ بڑھا لینے کا انہیں حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بازار نمازیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا جس جگہ کا کوئی مالک نہیں ہے وہاں پہلے آ کر جو قبضہ کرے گا ان جگہ سے ان کی ہوگی، ہاں وہ خود اسے چھوڑ کر کہیں چلا جائے تو اس کی مرضی۔ حضرت ابن عمر خیبر کے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس میں سے ایک مضمون ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہر سال خیبر کے پاس جا کر درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں اور بیلوں پر لگے ہوئے انگوروں کا اندازہ لگاتے، یہ کہتے تھے کہ پر جتنے پھل کا ان کو اندازہ ہوتا ہے اس کے آدھے پھل ان پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، اتنے کا آدھا پھل تمہیں دینا ہوگا۔ خیبر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے انداز لگانے میں سختی کرنے کی شکایت کی اور لوگوں کو رشوت دینے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمنوں، مجھے حرام کھلاتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس آدمی کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تم لوگ مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے لگتے ہو، لیکن تمہاری نفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے کہا، اس سے انصاف کی برکت سے زمین آسمان ہیں۔